اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر علی حسین عارف، اور آج کا ہمارا موضوع ہے جو لوگ اندر سے خالی ہوتے ہیں انہیں فٹ بال کی طرح ہر کوئی کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ انسانی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، پرسنل لائف میں آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو مستقل مزاجی کے مالک نہیں ہوتے، جو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ساتھ رخ بدلنا شروع کر دیتے ہیں، جن کے ہاں ضمیر نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، جن کے ہاں استقلال مزاجی نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، جن کے ہاں اقدار، ویلیوز کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حقیقت میں وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے ایسا کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں چونکہ ان کے اپنے ہاں کوئی ملاک نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے، کوئی اقدار نامی چیز نہیں ہے، کوئی ضمیر نامی چیز نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے ایک بزرگ کہیں سے گزر رہے تھے، کوئی بچہ وہاں پر آتا ہے اور بچے نے اس بزرگ سے ایک سوال کیا۔ وہ بچہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ فٹ بال کھیل رہے تھے، اتنے میں وہ بچہ بزرگ سے یہ سوال کرتا ہے، اے بزرگ بتا دیجئے کیوں یہ سارے اس فٹ بال کے ساتھ اس طرح سے سلوک کر رہے ہیں؟ کوئی یہاں سے کک مار رہا ہے، کوئی وہاں سے کک مار رہا ہے، فٹ بال کہیں لیفٹ سائڈ پر ہے، کبھی رائٹ سائڈ پر ہے، کبھی آسمان پر ہے تو کبھی زمین پر ہے۔ تو اس بچے نے کہا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس بزرگ نے بہت خوبصورت ایک جواب دیا۔ اس نے کہا بیٹا اصل بات یہ ہے کہ چونکہ فٹ بال اندر سے خالی ہے کہ ہوا بھرنے سے یہ بالکل آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے، اس کے اندر میں کوئی چیز نہیں ہے، صرف ہوا ہے، ہوا کے علاوہ کوئی چیز اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ فٹ بال کی طرح اپنے اندر کوئی چیز نہیں رکھتے، ہوا ہی سے ان کا وجود ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، تو انہیں ہر شخص ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ بابا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس بزرگ نے کہا اچھا میں تمہیں ایک پتھر دیتا ہوں۔ فٹ بال کی طرح ایک گول سا پتھر دے دیا اور اس بچے سے کہا یہ پتھر ہے، یہ بھی گول ہے لیکن اس فٹ بال کی نسبت سے یہ چھوٹا بھی ہے، ذرا کھیل کے دیکھے۔ تو اس بچے نے کہا بابا اس پتھر کے ساتھ میں نہیں کھیل سکتا، یہ مشکل ہے، اس سے کھیلا نہیں جائے گا۔ تو اس بزرگ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، فٹ بال ظاہراً بڑا دکھائی دیتا ہے لیکن اس بڑا ہونے کے باوجود بھی چونکہ اندر سے خالی ہے، لہٰذا ہر شخص اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، ہر بچہ تک اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن پتھر چونکہ اندر سے خالی نہیں ہوتا، جو چیز اندر سے خالی نہ ہو اس سے کھیلنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، ہر شخص اس سے کھیل نہیں سکتا کیونکہ اس کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسانی معاشرے میں جو لوگ اندر سے خالی ہوتے ہیں، چاہے وہ جن القابات کے ساتھ آپ ان کو پکارنا شروع کرے، جن بڑی پوسٹوں پر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر وہ اندر سے خالی ہے تو اس اندر سے خالی انسان اسی فٹ بال کی طرح ہی ہے۔ روایات میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ انسان کو یا عالم ہونا چاہیے یا متعلم ہونا چاہیے یا ان سے محبت کرنے والا انسان بنے۔ اگر عالم بھی نہیں ہے، متعلم بھی نہیں ہے تو ان کو ہمج الرعاء روایت میں کہا گیا ہے کہ ہمج الرعاء کا مطلب یعنی وہ جاندار، یعنی وہ کیڑے مکوڑے کہ جو دریا کے کنارے پر موجود ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے، اگر ہوا مشرق سے مغرب کی طرف اگر چل رہی ہو تو یہ مغرب کی طرف جو ہے ان کا جانا ہوتا ہے، اسی طرف ان کو ہوا اڑا کے لے کے جاتی ہے۔ لیکن اگر ہوا مغرب سے مشرق کی طرف اگر چل رہی ہو تو یہ مغرب کی طرح ہی ہوا کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس انسانی زندگی میں اگر آپ نے ایک انسان کامل بننا ہے، اگر آپ نے ایک مستقل حیثیت کا مالک اگر کوئی انسان بننا ہے تو آپ اپنی زندگی سے سبق سیکھیں، آپ لوگوں کے تجربات سے استفادہ کریں، آپ اپنے علم میں اضافہ کریں، آپ اپنے عقل میں اضافہ کریں، آپ اپنے شعور میں اضافہ کریں، آپ آگاہی حاصل کرتے رہیں۔ تو اگر آپ آگاہی حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے، تجربات حاصل کریں گے، اور اگر آپ یہ ساری چیزیں حاصل کرنے میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ ایک مضبوط شخصیت کے مالک بن سکتے ہیں، آپ ایک عظیم شخصیت کے مالک بن سکتے ہیں۔ پھر آپ کے ہاں ضمیر ہوگا، پھر
پھر آپ کہاں اقدار کی حیثیت ہوگی، آپ کہاں ویلیوز نامی چیزیں ہوں گی، اور اس کے بعد ہر کوئی آپ کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرے گا، نہ شخص آپ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکے گا۔ حقیقت میں آپ جب ایم لیس لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ہدف کے اپنے آپ کو بڑا شو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ میں مستقل مزاجی کا مالک نہیں ہوتے، جو لوگ سیلف ڈٹرمنیشن کا جو لوگ مالک نہیں ہوتے، جن لوگوں کے ہاں پیشنس، صبر نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ لوگ حقیقت میں اس فٹ بال کی طرح ہے جو جہاں بھی جس کو بھی نظر آتا ہے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی عزم اور ارادے کا اگر آپ مالک بننا چاہتے ہیں، آپ اپنی عظمت کا خود مالک بن جائیں، آپ اپنے ارادوں کا خود مالک بن جائیں، آپ اپنے ضمیر کا خود ہی مالک بن جائے، کسی کے کہنے پر کبھی سچ کو جھوٹ، کبھی جھوٹ کو سچ، کبھی اچھائی کو برائی اور کبھی برائی کو اچھائی، کبھی حق کو باطل اور کبھی باطل کو حق کہنا شروع نہیں کریں گے۔ یہ سارے اس وقت ممکن ہے جب آپ علمی لحاظ سے، جب آپ تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے، جب آپ کمال انسانی کے اعتبار سے ایک مستقل حیثیت کا اگر آپ مالک ہوں گے تو تبھی آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں سے خالی ہے تو ہر شخص آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کرے گا اور آپ ظاہراً انسان نظر آئیں گے، لیکن آپ کسی عزم اور استقلال کے مالک نہیں ہوں گے۔ بس یہ آخری میرا میسیج یہی ہے، آپ علم حاصل کریں، آپ کمال حاصل کریں، آپ تجربات حاصل کریں، آپ شعور حاصل کریں، آپ آگاہی حاصل کریں کہ آپ مستقل مزاج بنو گے۔ جب آپ مستقل مزاج بنیں گے تو دنیا آپ کی تعریف کرے گی، ورنہ ویلیو لیس انسان کی نہ اس دنیا میں کوئی حیثیت ہے نہ کوئی آخرت میں حیثیت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔